اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، هو المال المضمون ما جاز اخذ الرہن علیہ وهو المال الثابت فی الذمہ وان کان متضللا۔ یہ لائن گرچہ کل پڑھ چکے ہیں مگر اس کا جو حق تھا تشریح کا وہ ادا نہیں ہوا تھا، تو آج اس کو بہرحال دہرا رہے ہیں اس حوالے سے کہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت کس مال کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ضمانت اس مال پہ آپ کوئی ضامن بن سکتا ہے کہ جس مال کے اوپر رہن رکھنا جو کیا ہے جائز ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس مال کے عوض میں قرض دینے کے بعد انسان جو کیا کرتا ہے رہن لے سکتا ہے، اس کا ضامن بھی وہ بن سکتا ہے۔ اچھا، خود اس کے بعد تعریف کر رہے ہیں، بس وہ ذرا سا کہتے ہیں نا کہ یہ جو قیود ہیں اس کو ذرا سا تشریح کر دینا، توضیح کر دینا۔ اچھا، کہہ رہے وہ کون سا مال ہے کہ جس کے اوپر انسان رہن لے سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اولاً تو وہ مال ہونا چاہیے، سب سے پہلے کہ مال ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے علاوہ، اگر پیسے کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ مثلاً یہ کہ جو جس طرح کا بھی حق ہے، کوئی مثلاً یعنی حق ولی کے جو مثلاً ذمہ داریاں ہیں، کوئی آ رہا ہے مثال کے طور پر آپ کسی بچے کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آ کر جو ہے ضامن بن رہا ہوں کہ آپ ولی ہیں، تو جو کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ان کے اس کا ضامن میں بن رہا ہوں، تو نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ضامن ہونے کے لیے؟ کہ مال ہونا چاہیے۔ جی، اچھا، دوسری بات الثابت فی الذمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے تشریح، ہاں، ثابت فی الذمہ یعنی کیا؟ یعنی آپ کے ذمے میں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے، دیکھیے جب ہم رہن کے باب میں بھی یہ ہوتا ہے، رہن کے باب میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا موبائل یا اپنی بائک یا کوئی چیز جو ہے گروی کب رکھتے ہیں؟ جب آپ سامنے والے سے قرض لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ اس سے قرض نہیں لے لیں گے آپ گروی رکھیں گے اس چیز کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت فی الذمہ ہونا چاہیے کوئی چیز، یعنی واقعی آپ نے اس پہ قرض لیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے قرض نہیں لیا ہے تو جس طریقے سے آپ کوئی چیز رہن بھی نہیں رکھیں گے تو اس طریقے سے ضامن بھی نہیں بن سکتے۔ واضح انشاءاللہ؟ تیسری بات جو وہ ہے کہ یہ جو ثابت فی الذمہ ہے نا، کہہ رہے ثابت فی الذمہ، اب یہ دین ہے، جیسا کہ دین انسان لے لیتا، قرض لیتا، تو اب میرے ذمے میں آ گیا، میں نے اگر آپ سے 1 لاکھ لے لیا تو ابھی میری ذمہ داری ہے، میرا ذمہ ہے کہ میں اس کو کیا کروں، بری و ذمہ ہونے کے لیے 1 لاکھ آپ کو دینا ہو، یا صلح کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ معاف کر دیں کچھ بھی، لیکن بہرحال یہ میرے ذمے آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے کہ یہ جو دین انسان لیتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، آپ سنیے گا۔ دین جو انسان لیتا ہے یا ذمہ جو کسی کے اوپر آتا ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذمہ مستقر ہوتا ہے اور ایک ذمہ غیر مستقر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذمہ مستقر کیا ہے؟ اس کی مثال یہی دین ہے، ہم نے آپ سے 1 لاکھ لیا تو 1 لاکھ کا ذمہ جو کیا ہے مستقر ہو گیا۔ مستقر یعنی کیا؟ یہ متزلزل نہیں ہے بات، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی میرے ذمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ابھی بات میں ثابت ہو گیا، 1 لاکھ لے لیا ثابت ہو گیا۔ اور کبھی کبھی یہی ہوتا ہے، یہ کل ہم اسی تشریح کر چکے ہیں کیا، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ تو ہوتا ہے مگر وہ دین تو ہوتا ہے، ذمہ تو ہوتا ہے مگر وہ مستقر نہیں بلکہ غیر مستقر ہوتا ہے، جس کو متزلزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ جیسا کہ کل مثال دی تھی، وہ تفصیل میں نہیں آئی تھی، وہ مثال کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی شخص شوہر کی طرف سے زوجہ کے لیے کیا ہے ضامن بن رہا، کس بات کا؟ کہ اگر یہ مہر نہیں دے سکا تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں مہر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو مہر دوں گا تو بات صحیح ہے، لیکن اگر قبل از دخول ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق واقع ہو رہا ہے تو نصف مہر ہے، اور اگر بعد از دخول ہے تو پورا مہر ہے، تو یہ بھی اس میں متزلزل ہے، یہ بات ہے سب۔ اچھا، دوسری بات مثال تو چلیے اور کر لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نصیحتاً کوئی سامان خریدا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ متاجر پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات، تو اس میں نسیہ اور سلف کسے کہتے ہیں، یا بیع السلم بھی کہہ لیجئے، سلف دونوں ایک ہی اصطلاح ہے، فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نسیہ کہتے ہیں ادھار لینے کو، اچھا، آپ کی دکان ہے، میں آیا سامان لیا آپ سے، ہاں ادھار لیا، کیا کہ بھیا آپ سامان ابھی دے دیجئے، پیسہ جو 1 ہفتے بعد دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی آیا، سنیے گا، اب آپ کو میرے پہ بھروسہ نہیں ہے، فرض کیجئے بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے واپس پڑھیں، یوسف بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سامان دے دیجئے، ہاں اگر یہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا، ضامن بن گئی ہے، ضامن بن سکتا ہے نہیں بن سکتا انسان؟ تو کہہ رہے ہیں بن سکتا ہے، بتاؤ ان شاء اللہ۔ تو کہہ رہے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ دین ذمہ چاہے مستقر ہو یا غیر مستقر، جس طریقے سے اس میں رہن جائز ہے اس طریقے سے اس میں کیا ہے؟ ضمانت بھی انسان کر سکتا ہے، یعنی ضامن ذمہ
مستقر کا بھی ہو سکتا ہے اور ذمہ متزلزل کا بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے اس کی تشریح. اب دیکھیے عبارت. ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگوں نے جو کتاب زمان میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب زمان میں کہ ایک آدمی ہے جو قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد جو ہے وہ دوسرا کھڑا ہو جا رہا ہے کہ یہ اس کی ضمانت میں لے رہا ہوں. تو بیچ میں انہوں نے یہ رہن والا معاملہ کیوں گھسایا کہ رہن والا معاملہ نہیں, گروی دے رہا ہے رہن مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ سمجھانے کے لیے, چونکہ اس سے پہلے پوری کتاب الرہن ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ضمانت کس کس مال کے اوپر ہوتا ہے ہر ایک کی تشریح کریں, ہر ایک کی تشریح انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر رہن صحیح ہے اس پر ضمانت بھی صحیح ہے. اب اس سے کیا ہو کہ بھائی رہن آپ پڑھ چکے ہیں ابھی پہلے, ذہن میں ہے آپ کے. جیسے کیا کرتے ہیں, جیسے آپ کو جیسے حائضہ اور نفسا یا پھر مستحاضہ عورت کے اوپر کیا کیا چیزیں حرام ہیں, آپ کو کوئی بھی فقیہ بار بار یہ نہیں کہے گا کہ مطلب اس کے اوپر یہ حرام ہے, تلاوت قرآن کے حروف کو نہیں مس کر سکتی, نہیں کہے, بلکہ وہ کیا کہتا ہے ہر وہ چیز جو مجنب پر حرام ہے. کیوں کہتا ہے ایسا؟ کیونکہ جنابت کے پورے احکام آپ کو بتا چکا ہوتا ہے. تو جو چیزیں مجنب پر حرام ہے وہ کیا ہے, حائضہ نفسا پر بھی حرام ہے. یہی بات یہاں پر بھی ہے, جو جن مال کے اوپر رہن رکھنا درست ہے اس کو جو کیا ہے ضمانت بھی صحیح ہے. جی لیکن جن مال پہ رہن رکھنا ضروری, ٹھیک ہے موبائل پہ ہم موبائل کو رہن پہ رکھ دیا, لیکن ضمانت پہ کہاں ضرورت ہے کہ نہیں, مطلب جہاں پہ آپ رہن تصور کر سکتے ہیں وہاں پر ضمانت کا بھی تصور کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ دونوں جمع ہوں گے, یہ دونوں کو جمع کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی دونوں کو جمع کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ضمانت کب تک تو کیش کا پڑا نا, پیسے کا پڑا کہ پیسہ لے رہا ہے, پیسہ لینے کے بعد ادا نہیں کر پا رہا, یا کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہو رہا ہے ضمانت لے رہا, ٹھیک. تو اس میں سے موبائل ہے یا پھر کوئی سامان ہے, سامان آگے سے اشیاء کہتے ہیں, سامان تو ضمانت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مطلب آپ کو رہن کا ایک الگ معاملہ ہے اور ضمانت کا الگ معاملہ ہے. بس یہ کہ جس معاملے کے اوپر آپ دیکھیے نا, ہم آپ سے قرض لیتے ہیں, یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہم نے آپ سے قرض لیا, تو قرض لینے کے اوپر اگر آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم دیں گے نہیں دیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھروسہ دلانے کے لیے اپنا موبائل رکھ دیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا, رہن ہو گیا. یہ آپ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھروسہ دلانے کے لیے موبائل نہیں رکھیں گے, بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم پہ بھروسہ نہیں, تم دو گے نہیں دو گے, کچھ ہم کو مطلب بھروسہ چاہیے. تو ہم نے کیا موبائل نہیں رکھا, ہم نے کہا آپ سے جان پہچان زیادہ ہے, ہم نے کہا کہ یوسف بھائی میرے ضامن بن جائیں گے. تو یہ میرے پاس دو طریقہ تھا, ایک تو یا تو رہن رکھ کے آپ کو راضی کر لیتے یا پھر ضامن بنا کے, یہ ہو سکتا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. یعنی ایسا نہیں کہ دونوں جمع, یعنی اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ مطلب آپ کو یہ رہن پہ بھی رکھ دیں اور ضامن بھی بنا دیں. اگر یہ ہو جائے تو الگ سی بات ہے, مگر یہ کہ مطلب یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر رہن ہوگا وہیں پر ضمانت بھی ضروری ہے. نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بات ان شاء اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر رہن ممکن ہے وہاں پر ضمانت بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں والمال المضمون ما جاز اخذ الرہن علیہ, مال مضمون وہ کہ جس کے اوپر رہن جو ہے کیا ہے لینا جائز ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا وہ کون سا ہے, وہ والمال الثابت فی الذمہ, وہ مال ہوتا ہے کہ جو ثابت فی الذمہ ہوتا ہے. بس اگر دیکھیں اگر یوسف بھائی نے آپ کو کوئی قرضہ ہی نہیں دیا ہے تو پھر آپ کا موبائل لینے کا حق نہیں ہے ان کو, چونکہ آپ کے ذمے میں کوئی ان کا مال ہے ہی نہیں. ان شاء اللہ. تو یہی بات ہے کہ جب تک سنیے گا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں, تو جب تک آپ نے ہمیں قرض نہیں دیا ہے ہم ضامن کس بات کے لیے بنائیں گے ان کو؟ ضامن بننے کے لیے میرے ذمے میں کوئی چیز, ابھی آگے بہت تشریح سے یہ بات آنے والی ہے. ضامن ہمارے, اگر ہم ان کو ضامن بنانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہو کہ جو مضمونان جو مقروض ہے میرے ذمے میں نے آپ سے قرض لیا ہو. اگر میں نے آپ سے قرض ہی نہیں لیا ہے تو پھر ضمانت کس بات کی؟ ابھی آگے پورا ایک مسئلہ آ رہا ہے اس بات کے اوپر, یہ بس سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ ان کا نمتہا کہہ رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مال ہم نے آپ سے لیا ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل ثابت فی الذمہ ہو اور مستقر ہو. نہیں, اگر متزلزلاً بھی ہے تو بھی کافی ہے, اگر متزلزل بھی ہے پھر بھی کافی ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں, تو یہ تو بہرحال وہ زیادہ مسئلہ نہیں تھا, اس میں خواہ ہم لوگوں نے ٹائم زیادہ دے دیا. اب آئیے یہ کہاں سے کہ یہاں سے تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے, غور کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ وَلَوْ ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي عُهْدَةُ الثَّمَنِ. ہاں سنیے گا, اس کو مطلب ہم جب تک مثال سے فرض نہیں کریں باتیں سنیں. یہ کیا ہے, ایک مشتری ہے, مثلا میں آپ سے آپ کے یہاں کچھ کوئی سامان خریدنے کے لیے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بائیں ہیں ہم مشتری ہیں, تو سامان خریدا ہم نے, لیکن جو ہم نے سامان سنیے گا کہ سامان جو خریدا ہم نے تو بائیں کے اوپر, اب ہم آپ سے کیسے مثال دیں, کسی غیر کو لیے, زید سے کوئی سامان عمر نے خریدا, ٹھیک ہے, عمر کو لیکن زید کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, جیسا کہ آج کل عام طور سے ہوتا ہے. کیا ہے کہ ملکیت کسی اور کی ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ کوئی اور جو ہے کیا ہے
فلیٹ وغیرہ دیکھا ہو کھا کے اور وہ پیسے ویسے لے کے نکل جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کیا کہ یہ تو فلیٹ کا مالک کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ابھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر مشتری کوئی سامان خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، بائے سے، اور بائے کے اوپر مشتری کو بھروسہ نہیں ہے، کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بائے جو سامان ہم کو بیچ رہا ہے یہ اس کی ملکیت نہ ہو، بتا دیں انشاءاللہ. یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بائے ہم بائے سے ہم جو سامان خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں مبی بعد میں ہمارے حوالے نہ کرے، پیسے لے مجھ سے، سامان لے لے اور مبی ہم کو نہ دے اور نکل جائے بیچ سے، اور میں اسی تذبذب میں ہوں، حالانکہ ریٹ بہت اچھا دے رہا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے عام طور سے آپ کو مل جاتا ہے. ہاں، روڈ سے گزریں گے، بہترین آواز کیا بھیا بہت سستے میں دے رہا ہے، وہ چیز جو کہ عام بہت زیادہ مہنگی ہے وہ اچھے ریٹ میں مل رہی ہے آپ کو، لیکن وہ کیا ہے بھائی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے اس پر، پتہ نہیں یہ چیز جو دے رہا ہے وہ خراب دے رہا ہے کیا ہے. تو اب مشتری خریدنا تو چاہ رہا ہے مگر اس کو بائے کے اوپر جو کیا ہے بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ہمیں ہر حوالے کرے گا نہیں کرے گا یا خراب دے دے گا کیا ہے. اب اس کو سمن دینا ہے. اب کوئی ایک اور شخص سنیے گا، اب کوئی ایک تیسرا شخص آیا درمیان میں، اس نے کیا کہا سنیے گا، اس نے عہدہ لے لیا کس بات کا؟ سمن کا. عہدہ نہیں، ذمہ داری لے لی. کس کی؟ سمن کی. مشتری کو کیا کہا اس نے مخاطب کر کے کہ سنو تم اس سے خرید لو، ٹھیک ہے، اگر یہ مبی تمہارے حوالے نہ کرتا ہے، نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی خرابی نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس تمہارے سمن کی قیمت جو کیا ہے میں دوں گا. سمن کا عہدہ میرے ذمہ ہے. اس طرح کی ضمانت ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ضمانت کے لیے شرط ہے کہ بیع جو ہے وہ اصل میں باطل ہو. اس طرح کا ضامن اگر کوئی بننا چاہے مشتری کے، ہاں تو ہونا تو یہ بن سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بیع اصلاً کیا ہے، بیع جڑ سے ہی شروع سے ہی کیا ہے بیع باطل ہو، تو بات جو کیا ہے ایسا کوئی شخص ضامن بن سکتا ہے. اچھا، بیع شروع سے باطل کب ہوتی ہے؟ بیع شروع سے باطل ان 3 طریقوں میں اس کی مثال دی اس کی دی انہوں نے. ہاں، ایک کیا ہے، ایک یہ کہ مثلا بائع جو جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اصلاً وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے. ظاہراً دیکھیے، ظاہراً ضامن کو لگا، مشتری کو لگا کہ ہاتھ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ موبائل اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے خرید لیا، بعد میں آ کے کوئی اور کیا کر. یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے، اس واضح ہے آپ پہ، شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کہ آپ کا مال ہے، ٹھیک ہے، بعد میں کوئی اور آیا اور وہ باقاعدہ دلیل برہان اور سب گواہ وغیرہ کے ساتھ کہ بھیا نہیں، یہ مال جو آپ نے خریدا ہے یہ آپ کا مال نہیں، جس نے بیچا ہے ان کا مال نہیں تھا، یہ میرا مال ہے. تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو مال ہے وہ لے کے چلا جائے گا اصل جو مالک ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ جو میرے پیسے کا ہوگا وہ آپ سے ہوگا بائے کے ذریعے سے. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیے گا، تو کہہ رہے کہ یہ اگر اس طرح کے معاملے میں انسان ضامن بن سکتا ہے، مگر ضامن بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بیع شروع سے اصل من اساس ہی من ریش ہی یکون باطل، وہ باطل ہو. ابھی ہم بھول جیسے پوچھ رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے مسئلہ بتایا ہے، ہاں، تو جس کا مال ہے وہ لے کے نکل جائے گا جی. اب جس نے ہمیں بیچا ہے تو زیادہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ نکل دیتا ہے وہ بھی، اب ہم اس سے کانٹ ڈھونڈے تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب اس بار ذمہ داری آپ کی تو اسی سے لینے کی ہے، سمجھ رہے ہیں، مالک سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں دیکھیے، تو اس کو سمجھیے گا، یہ بہت دقیق بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسئلے میں ضامن انسان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ وہ جو عہدۃ الثمن لے رہا ہے اپنے اوپر، تیسرا شخص آیا کہہ رہا ہے کہ تم سر خرید لو، میں ضامن بنوں گا، تو ضامن کہہ رہے ہیں ہاں بن جاؤ آپ، لیکن ضامن بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بیع من اساس ہی باطل ہو. اچھا، من اساس ہی باطل کب ہوتی؟ 3 صورتیں اس کی بتا رہے، 3 مثالیں. ایک مثال کیا ہے کہ اصلاً پتہ چلا کہ ظاہراً لگ رہا تھا مشتری کو کہ مالک یہ ہے، ضامن کو لگ رہا تھا کہ مالک یہ ہے، مگر وہ کیا تھا، اصل میں وہ مالک تھا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اصلاً جو بیع کی ہے، سنیے گا، جو بیع کی ہے بائے نے وہ کسی اور کی ملکیت پہ کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، ولا بیع الا فی الملک، اور یہ قاعدہ ہمارے بیع جو ہمیشہ ملک میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیع شروع سے ہی باطل ہے. تو اب جب شروع سے باطل ہے تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ سنیے گا، مطلب یہ ہے کہ جو مضمون ان ہے، سنیے گا، جو مضمون ان ہے اس کے اوپر ذمہ شروع سے ہی مستقر تھا. یعنی کون؟ یعنی آپ نے جو ہم سے سامان بیچا، آپ نے جو ہم سے سامان بیچا ہے، یہاں پر مقروض کی بات ہے، سامان بیچنے خریدنے والی بات ہو رہی ہے. ہم مشتری، آپ بائے اور یہ ضامن. تو مسئلہ آپ نے جو ہمیں بیچا دوسرے کا مال، تو حقیقت میں کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصلاً اب جو میں نے آپ کو سمن وہ دیا، پیسے دیے، مشتری ایز اے مشتری میں نے آپ کو جو قیمت دی، ٹھیک ہے، وہ شروع سے ہی آپ اس کے حقدار نہیں تھے، تو آپ کے ذمہ ہو گیا تھا. اور ضامن انسان کب بنتا ہے؟
ما یثبت فی الذمہ، جب کسی چیز کی مضموناً کے ذمے میں کوئی چیز ہو تو یہاں پر ذمہ ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ضامن بن سکتا ہے، آپ چاہیں تو ضامن بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور یہ بات دوسری مثال دے رہے ہیں. کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو مالک ہی نہیں ہے نا. یہ جب مالک نہیں ہے اور تو مالک نہیں ہے تو اور انہوں نے پیسے لیے مجھ سے، پیسے لے لیے، تو اب میرے پیسے کا ذمہ تو ان کے اوپر ہو گیا نا. بس یہی تو گویا کہ جیسے قرض لیا تھا، اگر یہ ہم سے قرض لیں گے تو ان کے ذمے میں ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور آپ چاہیں تو اس کے لیے ضامن بن سکتے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. اس طریقے سے یہاں پر بھی گویا کہ انہوں نے وہ مال نہ دے کر مجھ سے پیسے قرض لے لیے، سمجھے، تو یہ ذمہ مستقر ہو گیا ہے. اچھا دوسری بات جو مثال دے رہے ہیں، ہاں دوسری مثال یہ دے رہے ہیں، سنیے گا کہ دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی انسان ضامن بن سکتا ہے. کب؟ کہ اگر کسی نے کسی اور کے مال کو بیچا، ٹھیک ہے، اور مالک جو ہے یعنی فضولاً اس نے بے کی، اور مالک جو ہے وہ قبض کی اجازت نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بے کی اجازت دیا اس نے لیکن قبض کی اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ نے کسی اور کا مال بیچا ہم سے، اب میرا مالک جو ہے اور آپ کا مالک جو ہے کیا ہے، قبض کی اجازت، بیچنے کی اجازت دے دی آپ نے، لیکن کہہ رہا ہے کہ آپ وہ جو موبائل بیچ رہے ہو تم وہ سمی کے حوالے مت کرنا، قبض کی اجازت. تو کہہ رہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے مسئلہ باطل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے، یعنی بے کا ایک رکن جہاں ایجاب و قبول ہے وہاں دوسرا رکن کیا ہے، قبض و اقباض ہے. تو قبض و اقباض کی اجازت نہ دینا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ایک اساسی شرط ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، باطل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باطل ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ بے متحقق نہیں ہے. تو اس لیے بھی اگر چاہیں اب سنیے گا، اب میں نے آپ کو پیسے سمن کو وہ دے دیا تھا، تو یوسف بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پیسے دیے ہیں سمن کے طور پر اس کے واپس کرنا وہ میری ذمہ داری ہے. یہاں پر چاہے تو آپ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے سنیے گا، ضامن انسان وہاں پہ ہی بن سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی خلل واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، بے میں کوئی ایسی خلل واقع ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بے جو ہے کیا شروع سے ہی باطل تھی. جیسے مثال طور پر کیا ہے، جیسے کوئی ایک شرط رکھی گئی ایسی کہ جو شرط کی مخالفت کی گئی. مثلا شرط ہم آپ نے جو بے کی تھی وہ ایک شرط کے تحت کی تھی، اور اس شرط پر کیا مثلا عمل نہیں کیا گیا، تو کہتے ہیں شرط پہ عمل کرنا تو شرط پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اگر وہ اذا فسد الشرط فسد المشروط، تو شرط کے ختم ہوتا ہی کیا ہے، مشروط بھی باطل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا شرط پر عمل نہیں کیا گیا. یا پھر یہ کیا ہے، یا پھر یہ ہو کہ کوئی ایسی شرط لگائی گئی، سنیے گا، کوئی ایسی شرط لگائی گئی بے میں کہ جو کیا ہے وہ شرط کیا ہے فاسد ہے، یعنی وہ شرط نہیں لگائی جا سکتی، شرعاً جائز نہیں. مثال کے طور پر آپ نے ہم سے کوئی سامان بیچا، مگر اس شرط کے ساتھ بیچا کہ میں تمہیں یہ چیز موبائل بیچ تو رہا ہوں یا یہ بائک بیچ تو رہا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. شریعت کہتی ہے اس طرح کا شرط جو ہے کیا ہے، شرط باطل ہے. اس لیے کہ سامان انسان خریدتا ہے کس لیے ہے، تاکہ استعمال کرے. بس انشاءاللہ. تو کیا کریں، اقتران البیع بشرط فاسد، یا تو بے کا ملانا کسی ایسے شرط سے کہ جو شرط فاسد ہے، صحیح نہیں. جیسے یہی کہ آپ خرید لو لیکن کیا استعمال نہیں کر سکتے، گاڑی لے لو لیکن چلا نہیں سکتے، تو یہ شرط فاسد ہے. بات واضح انشاءاللہ. یا پھر یہ کہ نہیں، ایسی شرط لگائیے کہ جو شرط صحیح ہے ہم لوگوں میں مگر اس شرط کی مخالفت کی گئی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی یہ دونوں مثال ایک ہی ہیں. اس صورت میں بھی بے جو کہ من اساس ہی باطل ہے، اور اس صورت میں آپ چاہیں تو ضامن بن سکتے ہیں. اب جو ہم نے ان کو سمن دیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں اب جو سمن آپ نے دیا ہے اس کو واپس کرنا وہ میری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر انسان کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضامن بننے کے لیے بے کی صورت میں، یعنی اپنے سمن کا عہدہ لینے کے لیے، سمن کا ضامن بننے کے لیے ضروری ہے کہ بے من اساس ہی باطل ہو، اور من اساس ہی باطل ہونے کی یہ تین مثالیں ہیں. بتا دیں جی. ہاں اسی کی بات سمجھ میں آ جائے گی. بس تھوڑا سا 2 منٹ اور ہے کہ اسی کے برخلاف سنیے گا. اگر ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ ضامن بننے کے لیے کیا ہے کہ من اساس ہی، یعنی شروع میں جو بے ہو تبھی وہ باطل ہو. اچھا لیکن اگر بطلان ایسا ہے، سنیے گا، بطلان ایسا ہے، بہت دقیق بات ہے،
بطلان ایسا ہے جو بے میں آ رہا ہے، مگر کیا ہے وہ بطلان من اساس ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ضامن بننے کے بعد ہے. اگر بے باطل ہو رہی ہے ضامن بننے کے بعد، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ وہاں پہ ضمانت درست ہے نہیں ہے، کہہ رہے وہاں پہ ضمانت درست نہیں ہے. کیسے؟ اس کو سمجھیے گا، سر تھوڑا دقیق بات ہے. مثال کے طور پر کہ ہم نے آپ سے سامان خریدا، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ مثلا ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ آپ مبی حوالے کریں گے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا وہ مثلا کوئی ایسی بات، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو آپ قیمت آپ سامان خرید لیجئے، پیسہ اگر آپ کا ڈوبنے نہیں دیں گے، پیسے کا ضامن ہمیں. تو ہم نے سامان خرید لیا، آپ ضامن بھی بن گئے. لیکن ابھی ہم لوگ خیار مجلسی تھی، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، یہاں اٹھنے سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم آپ نے مل کر جو کیا ہے بے کو باطل کر لیا. تو یہاں پر جو بطلان ہے بے میں، یہ آپ کے ضامن بننے کے بعد ہے. اس کو کہتے ہیں لا ما یتجدد، یعنی لا ما یتجدد البطلان. یہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ بطلان جو کیا ہے جدید طور پر آئے، نئے طریقے، پہلے آپ ضامن بن گئے بعد میں بطلان ہے. چونکہ آپ یہاں بات ہو گئی، آپ ضامن بھی بن گئے، ہم لوگوں نے خرید بھی لیا، اور اٹھنے سے پہلے 12 سے پہلے ہم نے کیا ہے باطل کر دیا. تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ضمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور سنیے گا، یا پھر کیا ہم نے تقایل کر لیا. تقایل کیسے کہتے ہیں، یہ ایک مطلب اصطلاح ہے کتاب المتاجر میں. تقایل کہتے ہیں کہ ہم نے آپ نے بے و فروخت کر لیا، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیے ہماری بھی مرضی ہے اور آپ کی مرضی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مرضی سے کیا کیا، بے کو باطل کر دیا. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ بھائی ہم نہیں بیچنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے. تقایل جو ہے کیا ہے، بائع اور مشتری کے درمیان میں مستحب ہے. یعنی کیا کہ اگر ہوتا ہے اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ پچھتاوا جس کو کہتے ہیں، پچھتاوا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو خریدنے کے بعد یار کاش کے نہ خریدتے، وہ 10 منٹ کے بعد آپ کو یہ چیز ہوتی ہے. آج کل ہاں تقایل تو قول سے نکلا ہے، مگر یہ کہ یعنی آپس میں سمجھوتا، ہاں. لیکن اس کو ہم آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے پچھتاوے کا نام دیتے ہیں کہ سامان بہت وقت ہوتا ہے، آپ خرید لیتے ہیں، پھر یار یہ چیز تو اس طرح کی ہے میرے گھر پہ، نہ لیتے تو بہتر تھا. لیکن اب جا کے واپس کہیے گا اس سے دکاندار سے تو یہاں ماننے گا نہیں. لیکن کہتے ہیں یہاں پر دکاندار کا مان لینا یہ مستحب ثواب کا کام ہے اگر مشتری کوئی ایسا کرتا ہے. تو بہرحال تو یہاں پر کہ اگر تقایل کر لیا بھائی اور مشتری نے آپس میں، تو کیا ہے ضامن اگر تو یہ چونکہ اور باطل ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے، یعنی پیسہ آپ نے لے لیا مشتری نے اور مبیوس نے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اب جو ضمانت ہے وہ ضمانت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہاں خیار حیوان تھا 3 دن کا. خیار کے درمیان میں اگر وہ چاہے خیار ہو یا خیار شرط ہو یا خیار فسخ ہو، اس طرح کا اگر شرط ہے اور خیار عیب ہے، ان سب میں جو کیا ہے اگر باطل ہو رہا ہے بھائی کو، خیار فسخ نہیں، خیار عیب کہتے ہیں. کہہ رہے کہ کیا اگر ان سب کے ذریعے سے بائع باطل ہو رہی ہے تو ان سب میں کیا ہے ضامن نہیں ہوتا ہے، ضامن کا ذمہ نہیں ہوتا، وہ ضمانت نہیں تصور کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا اچھا ان سب میں کیوں نہیں ہو سکتا، جواب کون دے گا؟ اگر جواب دے تو مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے ان سب میں کیا کہا، یہ سب مثالیں ہیں. کہہ رہے کہ خیار کی وجہ سے، اب وہ چاہے خیار عیب ہو، خیار حیوان ہو، خیار مجلس ہو، ٹھیک ہے، تقایل ہو، یا پھر کیا ہے آپ کو خیار مجلس ہے، ان سب میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، ان سب میں ضمانت نہیں ہے، کوئی ضامن نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ خیار کے ٹائم ہی باطل ہو گیا نا. ہاں وہ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ یہ سارے بطلان جو کیا ہیں ضمانت کے بعد آ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ ثبوت فی الذمہ نہیں ہے یہ. اور ہم نے کیا کہا تھا، ضامن بننے کے لیے مضمون ان کے ذمے میں کوئی چیز ہونی چاہیے تھی. دیکھیے گا جب ہم نے بے و فروخت کیا اور بات یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کسی اور کا مال بیچا ہے اور مجھ سے پیسے لے لیے، تو پیسہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ میرا پیسہ ان کے ذمے میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں. لیکن ان سب میں جو ہے یعنی خیار مجلس اور اس سب میں اب یہ جو پیسہ ان کے ذمے آ رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے، وہ ضمانت کے بعد ہے. اور ضمانت کے لیے شرط کیا ہے کہ مخروض کے اوپر پہلے مضمون ان کے اوپر کہ ذمے میں کوئی چیز ثابت ہو، اور یہاں پر کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھائی بطلان تو یہاں پر بھی بعد میں ہے، یہ تو بعد میں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مال کسی اور کا تھا جو آپ نے بیچا ہے، یہ تو مال کسی اور کا نہیں، یہ تو بعد میں پتہ لگا ہمیں، ٹھیک ہے. یا پھر سامان جو بیچا ہے آپ نے وہ آپ مبی ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو بعد میں پتہ چلے گا. تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پتہ بعد میں چلے گا، مگر شروع سے ہی
یہ رہے کہ انہوں نے جب بیچا ہے تبھی سے ہی اس کے مالک نہیں تھے. تو مطلب کیا ہے کہ بے گرچہ اس کا بطلان ابھی پتہ چل رہا ہے مگر یہ ہے شروع سے. لیکن خیار مجلس وغیرہ میں کیا ہے, خیر مجلس وغیرہ میں جب انسان باطل تو اس وقت سے باطل ہوتا ہے وہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمان جب واقع ہو رہی تھی تو اس وقت بے باطل نہیں تھی. ٹھیک ہے, ان سب میں مجلس وغیرہ میں. اور وہاں پر کیا ہے, جب دوسرے کا مال بیچا تو شروع سے ہی باطل ہے. اب جب شروع سے باطل ہے تو مطلب کیا ہے, شروع سے ان کا معافی ذمہ ہے اور معافی ذمہ کا انسان ضامن بن سکتا ہے. تھوڑا سا دقیق بات ہی عبارت سے دیکھیے گا, سنیے گا. ولو زمینہ, زمینہ میں ہوا کہ ضامن کی طرف. ولو زمین الضامن للمشتری, اگر ضامن جو کیا ہے مشتری کے لیے ضامن بنے, ضمانت لے کس بات کی کہ عہدۃ الثمن, کہ ثمن کا جو ہے عہدہ لے لے, ہاں ذمہ داری لے لے. اصل میں دیکھیے عہدہ یہ ہمارے اردو والا عہدہ نہیں ہے, ہم اس کو ذمہ داری سمجھا دے رہے ہیں آپ کو. ورنہ اگر دیکھا جائے تو عربی میں عہدہ اس پیپر کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس پیپر کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی معاہدے کو لکھا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں یہاں پر لیکن ہم سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی عہدۃ الثمن یعنی یہ کہہ دے کہ اگر تمہارا پیسہ ڈوب رہا ہے تو اس کو واپس کرنا یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. ولوزم عہدۃ الثمن اے درکہ علی تقدیر احتیاج الی ردہ. ٹھیک ہے, ہاں. درک کسے کہتے ہیں, درک یعنی جبران, درک کے لیے جبران. ہاں جبران یہ کیا مطلب, یعنی یہ کہ اگر تمہارا پیسہ ڈوب گیا تو اس کو جبران کون کرے, ہاں اس نقص کو پورا کرنا, خمیازہ, یہ ہم بھگتیں گے. اس کا درک کرنا وہی نہیں, یہ وہ درک نہیں ہے, اردو عربی والا درک نہیں. یہ درک یعنی جبران کہتے ہیں, خمیازہ. نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مطلب وہ نتیجہ ہوگا, اس کے جو تبعات ہوں گے وہ سب میری ذمہ داری مثلا. ٹھیک ہے, یعنی کیا تفسیر کہ درکہ علی تقدیر احتیاج الی ردہ, یعنی کیا, یعنی یہ کہہ لے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تمہارے ثمن واپس کرنے کی تو اس کا واپس کرنا کیا ہے, وہ میری ذمہ داری ہے, اس کا جبران میری ذمہ داری ہے. تمہارا اگر پیسہ ڈوبا, اس نے مبی نہیں دیا تو تمہارے ثمن کو واپس کرنا یہ میری ذمہ داری, یہ ضمانت لے لے. تو کہہ رہے کہ اگر ایسا کرے تو کہہ رہے لزمہ زمانہ, تو اس طرح سے زمان لینا وہ لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر زمان بھی جو ہے وہ درست ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ لازمہ یہ زمان بننا صحیح ہے, ضامن بننا, لیکن کہاں پر, یہ ہر جگہ نہیں ہے. فی کل, سنی گا, فی کل موضع یبطل فیہ البیع من رأس. ٹھیک ہے, کل اس کہہ رہے کہ ہاں اس طرح سے ضامن بننا, یعنی ثمن کا عہدہ اپنے اوپر لے لینا یہ درست ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہے, بلکہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر بیع کیا ہو, من رأس ہی باطل ہو, من اساس ہی باطل, جیسا کہ اس کی مثال ہم نے ابھی آئے گی, 3 مثال دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ضامن انسان بن سکتا ہے مشتری کے ثمن کا, لیکن کب, کہ جب وہ بیع شروع سے ہی من رأس ہی باطل ہو, اصل تو من اصل باطل ہو. اچھا جو بتا چکے نا جی, جیسے 3 مثالیں دی نا, جب باطل ہے تو وہ ہاں ابھی 3 کی مثال وہ ہم نے تشریح میں دی ہے, ابھی عبارت میں دیکھی آئی. ہاں وہ تو ہم ایسے وہ پڑھ لیتے ہیں, یہ تو ہمارا طریقہ بھی ہے, توضیح ہم لوگ پڑھ لیتے پھر عبارت پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کل استحقاق, دیکھیں کل استحقاق, ہاں یہ ایک مثال انہوں نے دی. کس بات کی, کل استحقاق للمبیع المبین. سنیے گا, کہہ رہے کہ جیسا کہ کسی مبیع مبین کا استحقاق کے حوالے سے. اچھا یہ استحقاق دیکھیے, یعنی یہ پتہ چلے کہ یہ جو مبیع جس نے بائع نے مشتری کو بیچا ہے, یہ اس کا مستحق, اس کا مالک, اس کا حقدار کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات میں پتہ چل رہا ہے. اچھا البتہ یہاں پر کیا ہے, مبیع معین کہہ رہے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مبیع کل, اگر یہ معین کی شرط بہت سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ یہ عبارت آ جاتی ہے تو آپ کو یہ معین کے بارے میں بتانا ہوگا. کیوں کہہ رہے ہیں مبیع معین, مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں ایک موبائل بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ موبائل نہیں تو موبائل میں ماڈل وغیرہ یہ ہاں ہو سکتا ہے, وہ تصور کر سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا کوئی ایک ایسی بات کہی کہ میں تم سے 10 کلو آٹا بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ثمن کلی ہو گیا. اب وہ 10 کلو آٹا ہو سکتا ہے ایرانی آٹا ہو سکتا ہے کیا ہے, مطلب عراقی آٹا, ترکی ہو, کلی ہو گیا کہ مجھے 10 کلو آٹا دینا ہے ان کو. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو ترکی والا آٹا تھا اس کا مستحق کوئی اور نکل گیا, آپ ہمیں کیا ایرانی لا کر دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو ہم سے یہ کہا تھا, ہم نے آپ سے آٹا خریدا ہے, اب وہ ترکی ہے, ایرانی ہے, فلاں ہے, اس نے. تو اگر
समन अगर मबी कुल्ली है तो फिर वहाँ पर ये बात तसव्वुर नहीं की जा सकती, यानी ये बातिल नहीं होगा मिन रासे ही। मिन रासे ही बातिल होने के लिए क्या है, मिन रासे ही बातिल होने के लिए आप आए और आपने हमें मोबाइल दिखाया कि ये गैलेक्सी नोट 9 है, ठीक है, और ये मेरी है, मेरा मोबाइल है और मैं तुम्हें ये बेच रहा हूँ। अब बाद में ये पता चला कि ये जो आपने हमें बेचा था गैलेक्सी नोट 9 और जिसके सिफात ये थे, सब कुछ ये था, वो पता चला कि ये किसी और का माल था। तो ये सब मबी मुअय्यन, अगर मबी मुबय्यन किसी और का जो हमने ख़रीदा है इनसे, मुअय्यन मुशख़्ख़स है कि यही वाले हमने ख़रीदा है और पता चला कि यही किसी और का माल था, अब आप चाहें तो कोई और चीज़ हम मिला के दे सकते हैं, हम उस पर राज़ी नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि उसका मिसाल तौर पर उसमें मुवासिफ़ात अलग है। मुबय्यन कोई सा भी हो सकता है, मुअय्यन मुशख़्ख़स। जी जी, हाँ, और कुल्ली क्या है कि कुल्ली मतलब ये इन्होंने कहा कि बस एक तुम्हें आटा बेच रहा हूँ, तो आटा कोई भी ला के दे सकते हैं आप, और हमने कुल्ली एक चीज़ खरीदी थी तो ये बातिल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुअय्यन है तो ये बातिल हो जाएगा। हम भैया हमने आपसे मामला इस वाले का किया है, तो ये मुअय्यन ही में अगर इस्तेहकाक किसी और का निकल जाए, ठीक है, और मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, तो अब यूसुफ भाई ये कह सकते हैं कि आपने जो पैसे दिए हैं अगर आप हमें नहीं दे रहे तो ये ज़ामिन बने हैं और अब ये पैसे समन जो क्या है यूसुफ भाई अदा करेंगे। वाज़ेह इंशाल्लाह जी, ये मुअय्यन की। अच्छा, वलम युजिज़िल मालिक अल बै औ अजाज़हु वलम युजिज़ क़ब्ज़ुल बाय अस-समना, ठीक है। हाँ, या फिर ये हो कि मालिक जो है जो बै किया गया है, मालिक ने उस बै की असल इजाज़त नहीं दी। एक सूरत तो ये है, असल वो मतलब जैसे जिसको कहते हैं बै फजूली, माल किसी और का था, उसको बेच दिया, ठीक है, इस तरह से कि भाई वो हो सकता है तो मेरा दोस्त ही है, राज़ी हो जाएगा। उसने कहा नहीं भाई, मुझे तो वही एक चीज़ मेरे पास मौजूद है, हम बेच देंगे, तो कहता हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो जब तो बै फजूल में होता है, अगर मालिक की इजाज़त है तो ठीक है, वरना बै बातिल है। तो यहाँ पर ये बात है कि अब अगर मालिक जो चीज़ इन्होंने हमसे बेची है और हमसे पैसे लिए समन, ठीक है, बाद जो इजाज़त लेने के तो मालिक ने मना कर दिया, तो मना का मतलब क्या है, किसी वो बै हमारी शुरू से ही बातिल है, ठीक है। तो अब आप चाहें तो ज़ामिन बन सकते हो उस कीमत के, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, और अजाज़ हो या फिर नहीं, मालिक ने इजाज़त तो दी, मालिक आपको इजाज़त दे रहा है, मगर क्या है, बै की इजाज़त दी, लेकिन कह रहा है कि कब्ज़ मत कराना, तो भैया वगैरह की तो वही बात हो गई, हाँ, कि इंसान जो है मसलन फिर फ़ायदा क्या होगा, हाँ। और ये कह रहे कि और कब्ज़ की इजाज़त ना देना मतलब गोया कि बै के 2 रुकन हैं, उनमें से एक रुकन को ना रहना, ठीक है, और रुकन के बातिल होते ही क्या है, वो पूरी मुल्क बातिल हो जाएगी। और अजाज़ हो और अजाज़ अल बै वलम युजिज़ क़ब्ज़ुल बाय अस-समना, लेकिन आपको कहा कि बैत कर सकते, लेकिन आप वो जो चीज़ है वो मुश्तरी के हवाले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ज़ामिन बन सकते हैं मेरी, ठीक है। 2 वो मिसलुहु, तीसरी मिसाल, और इस तरीके से मिसल इस्तेहकाक है क्या, तबय्युनु खलल फिल बै, कि अगर ये ज़ाहिर हो जाए कि बै में क्या है कोई खलल वाक़ है। अच्छा, ऐसा, और वो भी खलल कोई छोटा मोटा खलल नहीं, इक़्तज़ा फ़सादुहु मिन रास, ऐसा कोई खलल कि जो क्या हो, जो बै के मिन असासिही मिन रासिही मिन असलिही क्या है बातिल होने के ऊपर दलालत करे। जैसे का तख़ल्लुफ़ शर्तिन, जैसे क्या है किसी शर्त की मुखालिफत। मसलन क्या है, देखिए ना, जैसे हमने ये कहा था कि भाई मैं आपसे मोबाइल ख़रीद रहा हूँ, नहीं ये भी आगे आएगी बात, ये तख़ल्लुफ़ शर्त। तख़ल्लुफ़ शर्त ये होता है कि हम आपसे सामान ख़रीद रहे हैं और हमने एक शर्त रखी है, और वो शर्त जो क्या है कि मुखालिफत कर दी आपने या मुझ में, मैंने। मिसाल तौर पर क्या है, तो आम तौर से होता है क्या कि मसलन आपसे हमने सामान ख़रीदा, इस शर्त पे ये ख़रीद रहा हूँ कि इसका इल्म जो क्या है किसी और को नहीं होना चाहिए। मसलन आप आए भैया, आपने सामान जो ख़रीदा पूरा हल्ला कर दिया, सबको बता दिया, तो या ये चूँकि तख़ल्लुफ़ शर्त है लिहाजा वो बै बातिल हो जाएगी, ठीक है। या इस तरह से हम शर्त रखी थी कि मैं आपसे सामान ख़रीद रहा हूँ, उसमें क्या है मसलन ये कि उसमें मतलब 128 GB मेमोरी होनी चाहिए, आप जो 64 GB के मोबाइल ला के दे रहे हैं, तो तख़ल्लुफ़ शर्त है लिहाजा क्या है बै बातिल हो जाएगी, ठीक है। और इक़्तिरान शर्त फासिद, या फिर ये कि बै में कोई ऐसी शर्त का लगाना कि जो शर्त फासिद, अब यहाँ पर वो मिसाल आ जाएगी, बै का किसी शर्त फासिद से मुख्तरिन कर देना, मिला देना। जैसे क्या, हाँ, कि मैं आपको सामान बेचूंगा मगर आप इस शर्त पे कि आप उस मबी को इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो शर्त है लेकिन शर्त फासिद है, तो इस पर अमल नहीं किया जा सकता। ज़मान का हो, मतलब सामान बेचूंगा दिसंबर महीने में, जनवरी आगे दिसंबर में दिया नहीं, हैंड ओवर नहीं किया, हाँ हो सकता है जी। वही कहने का मकसद क्या, देखिए अगर
ہو سکتا ہے کہ شرط کوئی ایسی بھی ہو، بیتوکی شرط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر شرط رکھ دی جائے تو اس پر عمل کرنا جائے. کہتے ہیں المؤمن عند شروطہم، یہ پورا قاعدہ ہے، اس پر پورے بڑے بڑے قوانین جو چلتے ہیں. کیا کہ مومن جو کیا ہے اپنے شروط کا تابع ہوتا ہے، جو شرط رکھ دے اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہم ٹھیک ہے. اور اختراع شرط فاسقی یرحمکم اللہ. لا ہاں سنیے، تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی، 3 مثالیں دے دی. ٹھیک ہے. یرحمکم اللہ. لا ما تجدد فیہ البطلان. ہاں لیکن کہہ رہے کہ اب یہاں پر جو 3 مثالیں تھیں یہاں پر تک آپ ضامن بن سکتے تھے، لیکن جہاں پر بطلان کا تجدد ہو رہا ہے، یعنی کیا، یعنی زمان پہلے ہے اور بطلان بعد میں آ رہا ہے، روکیے نہیں، نقصان ہو جائے گا. کیجیے کیا مشکل ہے، روکنا نہیں چاہیے. سنیے، تو کہہ رہے کہ لا ما تجدد فی البطلان، ہاں نہ وہ کہ جہاں پر بطلان جو کیا ہے تجدد ہو، یعنی کیا، یعنی زمان پہلے ہے اور بطلان بعد میں آ رہا ہے. اچھا بطلان بعد میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ جو سمن ہے وہ مضمون ان کے ذمے میں آ رہا ہے کب؟ پہلے، بعد، اس کے بعد بے کے بعد، بائک کے بعد ہی تو آئے گا نا. ہاں مطلب یہ صحیح ہے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے ہے، یہ شروع سے باطل نہیں ہے، یہ کہنا یہ شروع سے باطل نہیں ہے، شروع سے باطل نہیں ہے. حسن تو یہ صحیح ہونے کے بعد پھر باطل ہو. لا ما تجدد فیہ البطلان، نہ یہ نہ وہ کہ جہاں پر بے تو باطل ہو رہی مگر کیا ہے یہ نئے طریقے سے باطل ہو رہی ہے. جب آپ ضامن بنے تھے تو کیا ہے، صحیح تھی اس وقت، تو وہ صحیح تھی، بعد میں باطل ہو رہی بعد میں باطل ہوئی. ہے، ضامن بننے کے بعد باطل ہو رہی ہے. اچھا جب صحیح ہے تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بائے کے ذمے میں سمن نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ ثبوت فی ذمہ ضروری ہے. اب اسے بتا رہے ہیں کل فسق، جیسے فسق ہو گیا، ٹھیک ہے، بالتقایل، جیسے کیا ہے تقایل کے ذریعے فسق کرنا، تقایل وہی ہے سیٹلمنٹ کر لیا آپس میں. ہاں احسن تم، یعنی یہ کہ بھیا خریدا ہے لیکن اب نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں، اب وہی تو راضی ہو گیا وہ. مجلس، ہاں یا پھر کیا ہے فسق فی المجلس، خیار مجلس ہے، ٹھیک ہے، یا خیار حیوان ہے، یا والشرط والتلف المبی قبل القبل، ٹھیک ہے، یا خیار شرط ہے، یا خیار شرط ہے. ہم نے آپ سے سامان خریدا لیکن اس شرط پہ کہ 1 ہفتے تک ہم کو اختیار ہے، جب چاہے فسخ کر سکتے ہیں. آپ نے قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس درمیان میں آ کے ہم نے فسخ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ تلف المبی قبل القبض، یا پھر یہ کہ قبض سے پہلے کیا ہو مبی تلف ہو جائے. ٹھیک ہے. اس خیار کو ہم اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم 1 مہینے تک ہم اسے دیکھ رکھ سکتے ہیں. یہی تو المؤمن عند شروط میں یہی ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے بیتوکی شرط بھی کبھی، لیکن اس پر عمل کرنا ہو سکتا ہے. جی جیسے کہ ابھی ایک طرح کی بیتوکی شرط کی مثال گزری تھی. کیا ہم جو اوپر پڑھ رہے تھے تو کیا پڑھا تھا کہ اگر زوجہ ہے نا ان تمام جھمیلوں سے بچنا چاہتی ہے زندگی بھر، کہ دوسری شادی کی دھمکی دے، تیسری کی دے، تو وہ کیا کرے، نکاح کے وقت ہی شرط رکھ دے کہ میں تم سے نکاح کروں گی لیکن اس شرط پہ کبھی تم دوسری شادی نہ کرنا. تو حالانکہ یہ شرط بعد میں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس وقت شرط، اور اس نے قبول بھی کر لیا، تو ابھی شرط پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب. بتا ان شاء اللہ. تو یہ دیکھیے ہاں وہ تلف المبی قبل القبض، کہ کیا ہو گیا قبض سے پہلے کیا ہے تلف ہو گیا، مبی تلف ہو گیا. تو یہ سارے بطلان جو کیا ہیں زمان کے بعد کے ہیں، لہٰذا یہاں پر ضامن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی دلیل سنیے، کیوں؟ لعدم اشتغال ذمۃ المضمون عن حین الزمان، اس لیے کہ جب ضامن بن رہے تھے یوسف بھائی تو اس وقت آپ کا ذمہ ان حالتوں میں آپ مشغول الذمہ نہیں تھے. اور ضامن انسان کس چیز کا بنتا ہے؟ ضامن کسی ایسے فرد کا بنتا ہے نا کہ جس نے کسی سے پیسے لیے ہیں. تو جب کسی نے پیسے لیے ہی نہیں ہیں پھر ضامن کس بات کا ہے؟ بات واضح ان شاء اللہ. اور یہاں اور پہلی والی صورتوں میں جو باطل بطلان ہے وہاں پہ آپ گویا کہ آپ کے ذمے میں آ گیا تھا. کیا؟ کیونکہ آپ نے مال کسی اور کا بیچ دیا تھا اور پیسے آپ نے لے لیے تھے، تو گویا کہ ایک طرح کا قرض کی صورت حال تھی، جس سے قرض میں انسان کچھ دیتا نہیں ہے مگر دوسرے سے پیسے لے لیتا ہے نا. تو یہاں پر وہی صورت حال ہے، آپ نے مال تو کسی اور کا دے دیا اور پیسے لے لیے، تو آپ کے ذمے میں میرا سمن جو ہے کیا ہے ہو گیا. تو اس کے اعلیٰ تقدیر طلوع الانفساق، یہ کب ہے کہ جب اگر انفساق بعد میں طاری ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب تک انفساق آیا نہیں ہے اس وقت تک کیا ہے، اس وقت مشغول الذمہ آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بخلاف الباطل من اصلہ ولو فی نفس الامر، سنیے گا بخلاف کس کے؟ بخلاف اس کے کہ جہاں پر من اصلہ من راسہ من اساسہ بے باطل ہو رہی ہے. تو وہاں پر گرچہ پتہ بعد میں چل رہا ہے، دیکھیے یہاں پتہ یہاں پہ بھی بعد میں چلے گا زمان کے بعد، مگر
جب پتہ چلے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ نہیں یہ جب انہوں نے بیچا تھا تبھی سے یہ اس کے مالک نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پیسے آپ نے ہم سے سمن لیے تھا تبھی سے آپ مشغول الذمہ تھے, تو آپ ضامن وہاں پر بن سکتے تھے. ولو فی نفس, دیکھیے ولو فی نفس الامر کا مطلب یہ کہنا چاہیے حقیقت امر میں, اس لیے کہ ظاہراً تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بعد میں کہ آپ نے کسی اور کا مال بیچا ہے زمان کے بعد, مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ضامن آپ کب سے ہیں, شروع سے ہی ہیں. جی پڑھیں سنا. ولو ضمن له الضامن عن البائع دركه ما يحدث للمشتري. ہاں زیادہ ہے, ہاں یہ تو ایک نئی بحث ہے, نئی بحث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.